دی ٹروتھ کے ساتھ ڈاکٹر ابرار عمر اور فرحت عباس شاہ آپ کی خدمت میں حاضر. السلام علیکم. میں آج تھوڑے سے ایک نفسیاتی پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہاں سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا. اس سے پہلے کہ ہم فوکس کریں ٹپیکلی اس بات پہ جس کو لے کے ہم چلے ہوئے ہیں، فرحت صاحب بھی اس کے لیڈ کرتے ہیں اس بات کو، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور کوئی شخص مشہور ہوتا ہے یا اس کی ایک پازیٹیو رخ ہمارے سامنے آتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ سالوں بعد، کچھ ڈیکیڈز کے بعد حقائق کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا، کیونکہ ہم نے اسے آئیڈیلائز کیا ہوتا ہے. اور وہ آئیڈیلائز ایک آئیڈل کو کیا ہوتا ہے بعض دفعہ ہم نے، یعنی ایک بت کو کیا ہوتا ہے. اس میں یہ بھی کہوں گا وہ بت بھی ہوتا ہے اور دوسرا جو IDLE آئیڈل ہے وہ بھی ہوتا ہے. وہ اس صورت میں ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے اور یہ بیریئر لوگ کراس نہیں کر پاتے. ابھی ہماری جو تحریک ہے جس کے اوپر ہم جو ظلم و زیادتی کی ہسٹری ہے خاص طور پہ ادب کے اندر وہ بیان کر رہے ہیں، اور اگر ہم کہیں گے یہ ایسے ہی جیسے پولیٹیکل سسٹم ہے، اب ایوب خان کی بات کریں گے تو ایوب خان واز اے ڈکٹیٹر. ایوب خان کا جو رویہ تھا فاطمہ جناح کے ساتھ اس کو سامنے لائیں گے تو اس نے تو پاکستان کو ایک غلط ٹریک پہ لے آیا اور ایک مارشلائی دور کا ایسے کا آغاز اس کے دو پیسے تو اس سے پہلے ہی ہو گیا تھا. لیکن لوگوں نے ٹرکوں کے پیچھے اس کی تصویریں لگائی ہیں، اس نے کہا جی کہ بس تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. اسی طرح حالانکہ اگر آپ پولیٹیکل سسٹم کو دیکھیں تو پاکستان میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایکٹیویزم جسے کہتے ہیں وہ ہوتا، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ساتھ ہمارے انڈیا ہے، ایک ٹائم پہ ہم آزاد ہوئے اور وہاں کا آپ صورتحال دیکھ لیجئے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری حکومتیں کیا ہوتی رہی، ان کی تفصیل میں ہم نے کیا جانا ہے. اسی طرح کچھ لوگ ضیاء الحق کو بہت زیادہ، جنرل ضیاء کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کریں گے، جنرل پرویز مشرف کو کریں گے، اور جی فلاں کی حکومت بڑی اچھی تھی فلاں کی. لیکن دیکھا جائے تو پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈی ریل کرنے میں ان سارے ڈکٹیٹرز کا بہت ہی جو ہے نا ایک برا رول رہا ہے. اب ہم آتے ہیں ادھر ادب کی طرف، لٹریچر کی طرف میں آؤں گا. یہ ایک میں نے انالوجی دی ہے، ایک ایگزامپل دی ہے کہ جب ہم ذکر سنتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کا جو بڑے لوگ بن گئے، جیسے کہ ہم اکیڈمی آف لیٹرز کے چیئرمین ہمارے افتخار عارف صاحب رہے، یا یہاں پہ انعام الحق جاوید صاحب رہے، پھر جناب علی کشور نحید صاحبہ رہیں، اور اس طرح کے لوگ ہمارے سامنے رہے اور ہمیں ان کا نام بتایا جاتا تھا، اور ہم سب، میں بھی اپنی اوائل جو شاعری کی عمر میں ہم احترام کرتے تھے، اور احترام چلو کرنا ہی چاہیے، اپنے سے ویسے بھی بڑے کا احترام کرنا چاہیے. لیکن یہ لوگ ہمارے نمائندہ تھے، انہوں نے ہماری نمائندگی کی ادب کے لوگوں کی. یہ کوئی وہ والے لوگ نہیں تھے جو ٹیچر تھے جو پچھلے دنوں سے ہم پڑھے ہوئے مدرسین کے پیچھے، یا یہ لوگ کسی کالج کے لیکچر تھے اور یہ بیچارے لکھ رہے تھے مزاحمتی اس وقت کی جو زیادتیاں تھیں، جو مارشل لائی عہد تھے یا آمریت تھی اس کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ان کو لڑ نہیں رہے تھے بلکہ ڈر تھا کہ ہم کچھ لکھیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، اور وہ کسی اسکول کے ٹیچر تھے یا کسی کالج کے لیکچر تھے. ایسا نہیں، یہ جن لوگوں جن عہدوں پہ تھے وہ خالصتاً لٹریچر کے نمائندہ عہدے تھے، ادب کے. مثلا اکیڈمی آف لیٹرز کا جو چیئرمین ہوگا یا مقتدرہ کا چیئرمین ہوگا یا نیشنل بک فاؤنڈیشن کا چیئرمین ہوگا، یہ سارے عہدے، یا جو لاہور میں ادارہ ہے اردو ترقی کا جو بھی ہے، یہ سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں ان کے جو ہیڈ ہوں گے، جیسے اسٹیٹ کا ہیڈ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، یہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو تھے، نمائندہ تھے. ان لوگوں نے اگر کوئی کرپشن کی، ان لوگوں نے کہیں ہماری نمائندگی غلط کی، ان لوگوں نے کہیں ہمارے ساتھ زیادتی کی، تو وہ اگر 2 ڈیکیڈ کے بعد ہم سامنے لا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ، فرحت بھائی میں آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کیونکہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہم بھی کرتے تھے، تو ان کو کوئی اچھا ایک بندہ آپ کو بہت پسند ہے، پتہ چلے کہ 10 لوگوں کا مرڈر نکلا ہے، قاتل نکلا ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا انٹرنلائز کرنا، کیونکہ آپ نے اسے 20 سال محبت کی ہوگی، 21ویں سال آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اتنے لوگوں کا قاتل ہے، تو آپ کو مشکل ہو جائے گا. آپ کسی صورت یہ چاہیں گے کہ یہ قتل والی خبر غلط ہو کیونکہ آپ نے اس سے محبت کی ہوئی ہے. جیسے آپ اپنی محبوبہ کو اس کے بارے میں کوئی غلط خبر تو نہیں سننا چاہتے، جس شخص سے آپ کو محبت ہے، مجھے فرحت سے محبت ہے، تو ان کی اگر کوئی ایسی بات میں سنوں گا جو کہ ان کے بارے میں ٹھیک نہیں ہوگی، یا یہ میرے بارے میں سنتے ہیں، تو یقیناً دل تو ٹوٹتا ہے. اچھا اب دل ٹوٹنا ایک معاملہ ہے، لیکن اگر وہ شخص کسی ایسے عہدے پہ ہو جہاں وہ ذمہ دار عہدہ ہو اور اس نے یا آپ کا کچھ بگاڑنا یا سنوارنا ہے، تو پھر آپ کا دل ہی نہیں ٹوٹتا، آپ ایک مزاحمتی زبان بولتے ہیں، آپ کی زبان ترش ہو جاتی ہے،
اور آپ پھر اندر سے بولتے ہیں جیسے کہ میں اور فرحت عباس شاہ آج کل بول رہے ہیں. یہ بات ان لوگوں کے لیے جو 2 منٹ میں ہمارے اوپر تنقید کر دیتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, احترام کریں, یہ لوگ ہیں, یہ شاعر ہیں. او بھائی شاعر ہوں گے. ابھی آج کا کالم جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی بھی, وہ کشور نحید صاحبہ کا کالم ہے. اب کشور نحید کا نام آتے ہی, افتخار عارف صاحب کا نام آتے ہی لوگ صاف ظاہر ان کی عزت کرتے ہیں. ہم بھی چلو بہت زیادہ کرتے تھے, اب بھی کرتے ہی ہیں. لیکن وہ فوری طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں, ان کے بارے میں تو کوئی نیگیٹو بات ہو ہی نہیں سکتی. جیسے میں نے پہلے مثال دی, ایوب خان کو پسند کرنے والے کہیں گے ایوب خان تو بھائی کوئی چیز تھا, وہ جنت ضیاء تو کوئی چیز تھا, پرویز مشرف. ہم کریں گے بھی تو شاید کسی کے ایک دو کام کی تعریف کریں, لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے یہ سب آمر تھے. انہوں نے جمہوری اداروں کو, پاکستان کے قانون کو پامال کیا اور اس طریقے سے ایک ایسی طرح ڈالی جس کے بعد پاکستان آج اس ڈگر پہ ہے جہاں پہ ہم سسک رہے ہیں. اور ہمارے حکمران ہی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں اور ہمیں تو آکسیجن چاہیے, ہم تو مرنے والے ہیں. تو یہ کولیپسنگ سٹیج آ گئی. اب آ جاتے ہیں ادب کی طرف. تو خاتون کا آج کالم میں نے پڑھا جس کا عنوان ہے کہ ہم کو دشوار تھا دن کو بھی راتیں کہنا. یہی ہے جی نام, دشوار ہوا تقریباً دن کو بھی راتیں کہنا. دشوار ہوا دن کو بھی راتیں کہنا. اچھا پہلے تو یہ مصرع مجھے بڑا عجیب لگا کہ کوئی, میں ان کو اتنا انڈرسٹیمیٹ نہیں کرتا شاعری کے حوالے سے, چلو شاعری کرتی ہیں وہ, کوئی ایسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری شاعری ان کی نہیں ہے. لیکن بھائی آپ کہہ رہی ہیں ہم کو دشوار ہوا دن کو بھی راتیں کرنا, دونوں کا ہمارا آبزرویشن ہے کہ دن کو پہلے تو آپ کہہ رہی ہیں رات, یہ تو آپ نے کہا ہی نہیں کہ ہم کو دشوار ہوا رات کو دن کہنا. اچھا تو یہ تو اس چیز کا استعارہ تھا کہ آپ نے ہر دور میں سچ بولا ہے, اور جب بھی تاریکی کی بات ہوئی ہے, جب بھی ایکسپلائٹیشن کی بات ہوئی ہے, آمریت کی بات ہوئی ہے, ناجائز کی بات ہوئی ہے, حقوق کی تلفی کی بات ہوئی ہے, آپ نے اپنا علم بلند کیا انصاف کا, اور آپ نے رات کو دن نہیں کہا بلکہ جرت مندی کا کام کیا اور ارد گرد پھیلے ہوئے اندھیرے پہ تنقید کی ہے. اور لوگوں نے آپ کو تنگ کیا ہے, اس وقت کی جو عامر تھے یا اس وقت کے جو بھی لوگ تھے, اور آپ زیادتیاں سہتے رہے ہیں. نہیں, انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ نہیں 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 ہمیں نہیں, مشکل ہو گیا تھا یہ الٹی بات. کہنا کہ اچھا ہم راتوں کو دن کہہ نہیں سکے یا ہاں دن کو رات کہہ نہیں. مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم جو رات تھی جبر ہاں کی, اسے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم رات کہتے, ٹھیک ہے نا, ہم اچھا رات اس کو جبر کی رات کو رات کہہ نہیں سکے. اچھا نہیں کہہ اصل وہ سکے. یہ کہنا تھا. اچھا اگر ہاں وہ یہ نہیں کہہ کہہ رہی ہیں تو اب ہم ادھر آتے ہیں, دوسرا یہ لیکن مطلب ہے جو آپ. لیکن وہ اس میں جو ہے نا وہ ناکام ہوئی ہیں کیونکہ اچھا بنیادی طور پر وہ شاعرہ نہیں. اب میں آپ کو بات ایک اور یہ ایک ہے, چھوٹا ہاں سا ایک تو مصرع ہی چلو دن آپ راتوں والا, تاکہ نا دوسرا. گیپ ایک آ جائے, چھوٹا سا فریشنس آ جائے نا, بات لمبی ہو رہی ہے آپ کی. چھوٹا یہ جی بنیادی طور پر آج تک کیا کسی نے ان کے بارے میں سوائے منیر نیازی صاحب کے یا وہ جو نیلم احمد بشیر صاحب ہے, ان کے علاوہ کسی نے ان کو بولا کہ یہ شاعرہ شورا کوئی نہیں. چلو ابھی میں کوئی اور بات کرنے لگا ہوں, میری آج پہلے تک بات. کسی کو جرت نہیں, کیونکہ وہ شاعرہ بنیادی طور پہ کہاں ہے, کسی سے پوچھیں یہ جتنے ہمارے سن رہے ہیں اس کا کوئی شعر سنا دے. چلیں نہیں انہوں ہے, نے شاعرہ ہے انہوں ہی نے نہیں. تو اچھا, انہوں لیکن ظلم انہوں نے یہ کیا کہ جب آپ خود شاعرہ نہیں ہیں اور شاعرہ بنی ہوئی ہیں اور ساری زندگی بنی رہی ہیں اور شاعرہ بن کے آپ نے مفادات اٹھائے ہیں, اور اس کے بعد آپ صحافی نہیں ہیں, کالم نگار نہیں ہیں, کالم لکھ کے آج تک آپ ٹی وی اور انفارمیشن کی منسٹری اور ان کو آپ نے اثر و رسوخ کو استعمال کرتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ریڈیو کو, پاکستان ٹیلی ویژن کو اور منسٹری آف آپ استعمال کرتی ہیں. صحافی نہیں ہے, کالم کا دباؤ ڈال کے, جبکہ اب صحافی یا کالم نگار نہیں ہے, تو وہ کام رول ادا کرتی رہی ہے جو خود نہیں تھی. مصنوعی اور جعلی بن کے مفادات اٹھائے ہیں سارے. رات تو آپ ہیں, آپ کس طرح رات کو رات کہہ دیتی جبر کو. آپ جبر کا حصہ رہی ہیں اور جبر کی آپ پروردہ اور خود جبر ہیں. آپ نے جبر اپنا جھوٹ ہم پر مسلط رکھا پچھلے 50 سال. میں اسی مصرے کو پھر لے کے چلوں گا, ہم کو دشوار ہوا دن کو بھی راتیں کہنا. آپ نے اس کی تشریح یہ کی کہ وہ یہ کہنا چاہ وہ رہی ہیں. چاہتی تھی دیکھو رات نچا رہی تھی نا, کہہ رہی تھی کوئی ذرا سی کہیں روشنی نظر آ رہی تھی, ہاں تو ہم کیوں نہیں اس کو بھی ملیا میٹ کہہ کے جبر ہم نے کیوں نہیں کہہ دیا. کہیں پہ کوئی ڈاکٹر ابرار عمر جگمگا رہا ہاں, اس تھا, کا تو یہ مطلب کہیں الٹ فرحت بن رہا عباس ہے. کا شاعری کر رہا تھا, کہیں پہ شفیق احمد خان, کہیں پہ کوئی ہمارے یونس خیال نظمیں لکھ رہے تھے, اعجاز رضوی تھے, ہاں, اسی طرح عبداللہ کمال بیٹھے. تو میں ان لوگوں کو دبوچ کر ان کے پرخچے کیوں نہیں اڑا سکی. اس یہ کا تو یہی روشنی, مطلب بن یہ رہا ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں, اس کا تو یہ مطلب بن رہا ہے. چراغ. آگے جو ان کا کالم ہے نا, وہیں جا کے تو اس کی تشریح ہوتی ہے زیادہ. انہوں نے اس کے اندر کہا ہوا ہے جی کہ ہم
آمریت اور مارشائی ادوار میں اپنی نوکری کو بچاتے رہے اور ہم جھوٹ بولتے رہے کیونکہ ہم نے نوکریاں کرنی تھیں، سو حکم بجا لاتے رہے. ہم غریب لوگ تھے. اچھا میں غریب نہیں تھا، آپ غریب نہیں ہیں. کیا کشور ناہید اور افتخار عارف غریب ہیں؟ پہلے مجھے آپ بتائیں، یہ غریب ہے؟ دو ہی غریب ہے دنیا میں، تیسرا وہ موٹے منہ والا ہے. اور یہ یہ تین اپنی چار لوگ نہیں، غریب ہے، اور باقی کوئی یہ نہیں ہے. اتنے بڑے عہدوں پہ ڈائریکٹر اور جنرل، یہ اسکول ٹیچر تھی، پی ٹی سی کیا ہوا تھا، یہ سی ٹی ٹیچر تھیں، یہ کوئی کلرک تھی، لوور ڈویژنل کلرک، ایل ڈی سی جسے کہتے ہیں، یا افتخار عارف صاحب. ان سب لوگوں نے ہمارے حقوق کو، ہماری نمائندگی کرتے ہوئے ان اداروں پہ بیٹھے رہے، ہیوی بڑی تنخواہیں لیتے رہے. اب تو پیسہ ڈی ویلیو ہوا ہے، انہوں نے بڑے گھر بنائے، اور آج یہ کالم لکھ کے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور تھے. او بھائی جان، اگر یہ لوگ مجبور تھے، ان کا کام تھا نوکری چھوڑتے، یہ جناب اس وقت مزاحمت کرتے، اور آج ہم ان سے محبت کرتے. شاعری کو تو چھوڑ دیں کہ شاعری ان کی کتنی اچھی ہے. ڈاکٹر اگر صاحب یہ مجھے کام یہ کرتے، بس ایک بتائیں، بات چلے ایک جی بات چلے میری یہ سن لیں، بات نہیں کر سکے. پھر آپ نہیں بات کرنی ہے. بھائی انہوں نے ان عہدوں پہ رہ کے کمپرومائز کیا اپنی تنخواہ اور اپنے پیسوں کے لیے. یہی بات ہم اپنی آڈینس کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں. آج کا کالم انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں نے اپنے اس زرخیز عہد میں، جو زرخیز اس حوالے سے ہے کہ ان کو پیسے ملتے تھے، جب ان کو پیسے ملتے تھے، نوکریاں تھیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم نوکریاں نہیں چھوڑتے تھے، ہم مزاحمت نہیں کرتے تھے، ہم سچ نہیں بولتے تھے، اور ہم اس عہد میں نمائندگی ہماری کر رہے ہوتے. چلیں آپ مجھے بتائیں، اکیڈمی آف لیٹر کا جو چیئرمین ہوگا وہ ہمارا نمائندہ ہے نا شاعروں کا، وہ کوئی اسکول ٹیچر تھوڑی ہے. اسی طرح بک فاؤنڈیشن والا لٹریچر کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا. مقتدرہ قومی زبان کا چیئرمین جو ہے وہ ادب کا بندہ ہے نا. تو یہ اپنی نوکریوں، یار یہ آپ بات میری ریپیٹ، یہ ساری یہ ریپیٹ کر رہے ہیں، مجھے ایک جملہ بس بول دیا آخری جب بات مجھ سے میری، تھوڑی یہ بات انہوں نے ہوگی. ان نوکریوں کو جاری نوکریاں رکھا. آخری بات، اور ان نوکریوں کے دوران انہوں نے ہمارے حقوق بیچے اور انہوں نے اپنی ویلفیئر کے لیے کام کیا. یہ بات میں اس لیے سٹریس بار بار دے رہا ہوں، جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے کان کھلیں، ان کی آنکھیں بھی کھلیں، اور ذہن کے سارے ان کے جو وینٹریکل جب کھلیں کہ یہ کیا ہوتا رہا ہے. اور نتیجہ تن آج یہ لوگ سچ بھی بول رہے ہیں، اور دیکھیں سچ ان کے منہ سے نکل گیا. ٹائٹل بھی کالم کا، اور نیچے بھی انہوں نے واضح طور پر ایکسپلسٹلی کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کام کرتے رہے ہیں. اب آپ بولیے پلیز. حضور، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کالم کو آپ اعتراف ہرگز مت سمجھیے. یہ اتنے چنے کاکے نہیں ہیں کہ اب آ کے یہ ہمیں سچ بتائیں گے کہ جی ہم تو غریب تھے، ہم ضیاء کے دور میں، مارشائی دور میں چپ رہے. یہ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہیں کہ ایران کا صدر آیا اور اس کے ساتھ خواتین یا خاتون تھی، تو اس خاتون کے ساتھ خاتون کسی کو ملایا جانا چاہیے ایسے تھا. ہی ہے، وہ وہ میں نے بھی پڑھا ہے. رائٹر، میرا خاتون وہ رائٹر فوکس نہیں ہوتی. رہا، آپ اس پہ پلیز بات کیجیے پلیز. وہ اب بھی چاہ رہی تھی کہ مجھے کیوں نہیں آپ نے اس کی خاتون کے ساتھ، ایران سے آنے والی اس کی ایسا بیگم ہی تھی یا ہے، جو بھی تھی، ایسا اس ہی کے ساتھ ہے، وہ مجھے تو آپ پیش. میں مان رہا ہوں. اور حضور جناب والا، ہم تو وہ ملازمت پیشہ غریب لوگ ہیں جو ضیاء کے دور میں، جو مشرف مارشائی دور میں، ہم تو چپ چاپ رہے ہیں، ہم نے کبھی کچھ نہیں بولا. یہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کو پھر ایک دفعہ سلوٹ کر رہی ہیں، یاد دلوا رہی ہیں کہ آپ ہم پہ بھروسہ کریں. ایسا ہی ہم ہے. ملازمت پیشہ ہے، ہم اس طرح کے شاعر ادیب نہیں ہے کہ جن سے آپ کو کوئی خطرہ ہو. کیا ہم بات. نے ساری زندگی اپنی غربت دور کرنے کے، یہ چکمہ ہے غربت. غریب غروب کہاں تھی؟ یہ تو انہوں نے ہمارا پیسہ بھی لوٹ لیا، ویل سے. ہمارے وظائف لوٹ لیے. شہر میں فرت عباس شاہ نے روٹی رزق کمانی تھی، وہ کشور نہیں کھا گئی. ایسا ہی افتخار ہے. عارف آج تک کھا رہا ہے، میرے اور آپ کے پیسے آج تک کھا رہا ہے افتخار عارف، ہمیں آنے ہی نہیں دیتا. 30 سال مجھے اگر نہیں آنے دیا، 35 سال اسلام آباد میں، تو میں جو جہاں پہ وہاں کوئی ٹی اے ڈی اے ملنا تھا کھا گیا. یہ جوڑا کھا گیا، سارے یہ لوگ کھا گئے. یہ گروہ، یہ دھندا کرنے والا گروہ غول کھا گیا میرے اور آپ کے پیسے، شاعروں کے. یہ ہمارے پیسے کھانے والا ہے. اب پھر وہ مائی کہہ رہی ہے کہ میں تو کاسا لیس ہوں شروع سے ہی. یہ ایک تاریخ گواہ ہے، جو کچھ بشیر احمد بشیر نے کہا وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو بھائی جان یہ آج بھی کیسا اٹھا کے آ رہی ہیں کہ حضور آپ کیوں، یہ اس عمر میں ہرس نہیں ختم ہو رہا. کمال کرتے ہیں آپ، ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں لو. اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ تسلیم ان کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بلکہ کئی دفعہ اب میں نے جب یہ پچھلے دنوں ایک سٹیٹس، ایک وہ شاعر جو ہے وہ جو خسرو، ایک تو چوری کی وجہ سے مشہور ہے، دوسرا خسرو کی مشقت ان سے لے کے پیسے نہ دینے والا جو ہے اس کی شہرت ہے.
کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ یار یہ آپ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں. ایک بندے اٹھ گیا, اس نے کہا میں تو مارا گا چھتر. جس بندے نے غلط غلیظ حرکت کی تھی انہوں نے کیسے کہہ رہے کہ یار تو ایسا کمینہ آدمی ہے. فرت عباس شاہ نو کہہ رہے ہو کیوں نو کہہ رہے کہ تو کام یعنی روکتے یاد کیوں دیوا رہے تو. دیکھیں نا, ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کسی کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یار ان سے بچو, یہ چور ہیں, یہ کمینے لوگ. وہ بجائے ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں یار آپ نہ بولے, آپ نہ کہیں. اس کی وجہ میں آپ کو آج ایک بتاؤں بات. کمینہ کسی کو کمینہ کہنے سے وہی بندہ روکتا ہے جس کو خطرہ ہوتا ہے کہ میری کمینگی کا اسے پتہ چل گیا کل کو یہ مجھے بھائی نہیں بڑی کہے گا. بات, بڑی بات, بڑی بات. ورنہ شریف آدمی, دل جل آدمی, سچا آدمی کہتا ہے یار اور کہو. بڑی وسل بلوئنگ, گوروں میں کہتے ہیں وسل بلوئنگ, کہ چور کو چور کہو تاکہ اس کو خوف آئے چوری کرنے سے, ایسا ہی دوسروں ہے. کو خوف آئے کہ یار چوری کریں گے تو بدنام ہوئیں گے, اسے کہتے ہیں وسل بلوئنگ. اور یہاں تو ان کے جو قریب قریب لوگ نیمنگ ہیں دا نیم. انہوں نے بھی ان کو چھپایا, پھر وہ وہ اپنے کہتے ہیں ڈرائنگ رومز میں جا کے ان کے پھر وہ خلاف باتیں کہتے کرتے ہیں, ہیں سامنے نہیں کرتے. جی پھر وہ یہ کہتے ہیں نیمنگ دا نیم. نیمنگ دا نیم, نام لو, اونچی آواز میں نام لو جو کلپریٹس ہیں. صحیح, کلپریٹس کا نام لیا جائے تاکہ سماج میں رواج پر. یہ کہتے ہیں چھپا لو نام, ایسا ہی ہے, کیونکہ ایسا ہی ہے. ملے ہوئے ان کے نہیں, ساتھ ملے اچھا ہوئے یہاں مگر ایڈ کروں گا, یہ جو دائیں بائیں چھپانے والے ہیں وہ اس کرائم میں شامل ہیں. اور آج اگر ہم بول رہے یہ ہیں تو شامل لوگ ہیں ہماری یا کرنا مخالفت کرتے ہیں, دیکھیں. آپ عزت نہیں کرتے, آپ احترام نہیں کرتے, آپ ان لیجنڈز کے خلاف ہیں. وجہ یہ کہ لیجنڈز تو اسی طرح بنے ہیں نا جیسے ہم بتا رہے ہیں, شاعری کے نہیں ذریعے لیجنڈ بھیجے. دیکھیں, میں منیر نیازی صاحب کا احترام کرتا ہوں, ساری دنیا گواہ ہے, میں کرتا تھا, کرتا ہوں, کرتا رہوں. میں ڈاکٹر انیس ناگی, ڈاکٹر وزیر آغا, جیلانی کامران, احمد فراز, میں ناصر کاظمی, میں سب کا احترام کرتا ہوں. اور لیکن جو نہیں ہیں یہ کچھ جو فراڈیے ہیں, جن کے فراڈ آپ اور میں بتا رہے ہیں, ایسا ہم ہی, ساتھ احترام بھی کرتے ہیں اور ہاں. ساتھ ان فراڈیوں کا نشاندہی بھی کریں. یہ منافقت کیسے کروں میں تو نہیں شاعر نہیں, ہوں. اب جب پتہ جو چل گیا ہمیں, ہم کیا کریں, ہم کیا کریں, ہم پیٹیں. جب ہمیں پتہ چل گیا ہے اور تو ہم تو ان کو بھی کہہ رہے ہیں سر پتہ چلا میں لیں, آپ سچ کو ایک بولیں. چھوٹی سی بات بتاؤں. شکیل اختر نامی ایک شخص وہاں پہ کوئی ہے, اس کو بھی شاعری کا شوق ہے. وہ لاہور سے اس نے ہمیں بلایا, مجھے شفیق احمد کے ایک دو پروگرام اس نے پی ٹی وی پہ ریکارڈ کرائے. یہ لوگ ہمارے پروگرام نہیں چلنے دے رہے وہاں ایسا پہ. ہی, ایسا ہی. گینگ ہے وہ پی ٹی وی کو مفلوج, مطلب کوئی پروڈیوسر ہے یا جو بھی ہیں, روشنی پروگرام ہے شکیل اختر کا. یہ انہوں نے اتنا, ان کا وہاں پہ پنجے اتنے گہرے اترے ہوئے ہیں کہ یہ ان کو پروڈیوسروں کو شرابیں دیتے ہیں, یہ ڈانس دکھاتے ہیں. مجھے نہیں پتا واللہ عالم بالثواب مجھے کہ یہ خبر ہے کیا کہ اس ان کو پروگرام کو پیش روکا کرتے گیا, ہیں. مجھے خبر ہے کہ آپ کے روکا پروگرام کو روکا گیا, بالکل. اس پروگرام کو اب پہلے کہتے رہے آج چلے گا کل چلے گا. اب ہم اپنے پیسے اپنا کرایہ خرچ کر کے وہاں ہم نے سائن کیے ہیں, وہ انہوں نے وہ باقاعدہ معاہدے کیے ہیں, اور وہ ان کو انہوں نے رکوا لیے ہیں. اور وہاں پہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا خریدے ہی مل رہا, جھوٹ دیکھیں بول رہے ہیں. ہاں, اب اتنے پنجے کھڑے ہوئے ہیں ان کے, یہ ہمیں بتا رہے ہیں جن کی ایسے ساری ایسے. زندگی ریڈیو ٹی وی پہ نہیں نہیں, گزری ہم ہے خاموش کہ نہیں رہیں گے, ڈیٹا اب نہیں مل خاموشی رہا. کا وقت ختم ہو ہاں گیا. ہمیں کوئی فائدہ نہیں, اچھا. ہم نے کوئی کمپیٹ نہیں کرنا, نہ ہمیں کو پیسہ چاہیے. جو روٹی ہمیں مل رہی ہے, وقت گزر گیا. اور ان لوگوں کی زیادتیاں اور ان کی ون سائیڈڈ جو ان کا امیج اور انہوں یہ نے ابھی بنایا تک ہوا ہے, یہ اس کو بے دیکھیں نقاب کریں گے اور پبلک رائے ہم کراچی کو استوار ہٹ کر کریں رہا گے, ہے یہ بنائیں گے. افتخار عارف, کراچی میں نوجوان لوگوں کو مار رہا ہے یہ افتخار عارف, بیٹھ کر لسٹیں بناتا ہے, نام کٹواتا ہے. کراچی کے لوگ, کراچی برباد کر دیا اس نے. وہ ترابی صاحب نے کہا تھا کہ تم ہوتے کون ہو کراچی کے بارے میں بات کے. کراچی بیچارہ ایک دفعہ ایک طرف دہشت گردی کا شکار ہوا, دوسرا ان کی ادب گردی, غنڈہ گردی کا شکار ہوا. مار دیا, ہمارے نوجوانوں کو نہیں آگے آنے دیا, ہماری زندگیاں کھا گئے یہ لوگ ظالم. کیوں نام ان کو ظالم کے اور ان کو نام نہ لے ہم. اور یہ جو جس کالم کی آپ نے بات کیا, یہ چالاکی سے نٹ کیا گیا کالم ہے, اس میں پھر اپنے طرف توجہ دلاؤ نوٹس ہے وہ یہ, اور ٹھیک کچھ ہے, نہیں, لیکن ان کو کالم ضمیر کبھی بولتا بھی نہیں ہے, ڈانٹ سکتا. کالم میں سلپ تو ہوئی ہے نا, سلپ آف ٹنگ. کیوں نہیں کالم بتا رہا ہے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں. شی ہیز کنفیسڈ. بھائی آپ کہہ رہے جان ہیں جی اس نے نہیں, اس نے اعتراف کالم کیا کی ہے. اعتراف کرنے کے بعد اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جو آپ نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ہیں, جو آپ کہیں گے ہم کریں گے, ہم آپ کے خادم, ہم آپ کے غلام. یہ کہا ہے, اور ساتھ یہ کہا کہ پہلے بھی غلامی کرتے رہے, لیکن میرے اور آپ کو تو سمجھ آ گئی ہے نا. ہم تو پہلے بھی پتہ ہے, ہم تو اپنی آڈینس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ پڑھ لو, یہ لوگ یہی کر رہے ہیں, پلیز آپ سنیں. یہ لوگوں نے اپنا نام جان بوجھ کے وہ غلط پروپیگنڈے کے تحت سامنے لے کے ہیں. شاعری بھی ککھ نہیں اور باقی چیزیں بھی کچھ نہیں ہیں, ان کا کام کنٹریبیوشن ہے نہیں, چلو وہی مان لیتے. دوسری بات ہے جی, کوئی بہت بڑا شاعر ہو, فرحت عباس شاہ اگر پاکستان کا بہت بڑا شاعر ہے اور وہ اکیڈمی آف لیٹرز کا چیئرمین ہوتا اور وہ میرے حقوق بیچتا,
وہ ادب کو بیچتا اور میری نمائندگی نہ کرتا اور اس وقت کی آمریت کے سامنے جھک جاتا اور تنخواہیں لیتا اور پیسے، مجھے اسے شاعری سے کوئی غرض نہیں. جب اس کی ذمہ داری یہ تھی، اس نے تو اتنا بڑا کرائم کر دیا کہ میں اس کی شاعری کو کیا کروں، میں اس کا اچار ڈالوں. تو یہ تو چلو شاعر بھی ایک محدود درجے کے ہیں، لیکن انہوں نے بھائی ایکسپلائٹ کیا ہے سالوں. اور آپ درست کہتے ہیں، اس کے اندر دو تین تو بھائی جنریشن، اب دو یہ جنریشن بات ہماری مجھے تباہ ہوئی. بتائیں، آپ ابھی کہتے ہیں تک جب جوانی اکیڈمی کھا آف گئے لیٹر بڑی نہیں بات ہوئے ہر کرتے ہیں آپ. سال، یہ کیا کر رہی؟ جی اب اکیڈمی آف لیٹر پچھلا بندہ کیا کر گیا؟ وہ خشک تر تھا، کوئی بگوٹی تھا، پتہ نہیں کیا نام ہے، مجھے تو نام ایک تو میرا حافظہ ایسا ہے، وہ ایک بگوتی تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا، کوئی آیا وہ. اس کے بعد وہ خشک تر آ گیا، کہ اسے کہتے ہیں خشک تر، یا شازیہ خشک نہیں، کوئی خشک صاحب تھے، شازیہ خشک نہیں تھے وہ. نہیں، وہ یار تو ہمارا بگیو نمائندہ ہی نہیں بگیو تھا، اس کو میں تو اپنا نمائندہ نہیں سمجھتا. نہیں اس کو وہ جو بھی تھا وہ خشک کرتا رہے، کہاں اس سے خشکی کی کر بڑی لیا ہے. توقع ابھی تھی. یہ بتا، آپ کو بلایا انہوں نے، آپ کے اوپر کام شروع کرایا ہے؟ مجھے بتائیں، وہ جو ایک ہی کام یہ کام کا کر رہے ہیں، وہ بھی ان لوگوں نے ضائع کر دیا. کسی جن شاعروں کو سامنے آنا چاہیے تھا نہیں کرایا. 3 آدمی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 کا جوڑا جو ہے، احمد صاحب ہے، مہر علی ہے، ایک وہ جو ہے ناول لکھتا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے یار، اسلم سلیم وارسی گورسی، پتہ نہیں، ایک اور ہے بلتستان، وہ پتہ نہیں، میں نام بھول جاتا ہوں. ان تینوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اکیڈمی آف لیٹر میں کوئی اچھا کام ہونے لگے اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر برے کام کے پیچھے یہ ہوتے ہیں. وہ 3 کا جوڑا وہاں کوئی اچھا کام ہونے نہیں دیتا. میرا خیال ہے وہ 3 کا اور جوڑے کے بھی نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کے خیال میں ہوں اور گے. اس وقت ہماری امی جو آئی ہیں، باجی ہماری چھوٹی بہن، اور ان کو بھی انہوں نے بھی ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کو کوئی کرنے دے گا. وہ مفلوج ہیں، وہ ان کے ہاتھوں میں یرغمال ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک کوئی کام انہوں نے کوئی کیا ہے کہ نہیں کیا. میں بطور اس ایک سٹیک ہولڈر کے میں شاعر ادیب ہوں، میرا ادارہ ہے، مجھے نہیں پتا. ہاں خدا ایسے ہی ہے، ایسے ہی. تو آپ نے باتیں ہو گئی. میرا خیال ہے کہ اس پروگرام میں اس سے زیادہ ہم نے کیا بتانا ہے. ہم صرف اپنی سامعین کو وہی بار بار کریں، آپ کہیں گے ریپیٹ کریں گے کہ دیکھیے یہ چیزیں ہیں، ان کو ذرا دیکھیں اور اپنے اس آئیڈیلزم کا جو آپ نے ذہن میں رکھا ہوا تھا بت توڑ دیں. ایسا نہیں ہے. حقائق کی بنیاد پہ فیصلے کریں، حقائق کی بنیاد پہ محبتیں کریں، حقائق کی بنیاد پہ. آپ نے بڑی اچھی ویسٹ کی ایگزامپل دی ہے کہ وہاں پہ نام لیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے. ہم ایک ایسے مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں جہاں سچ بولنے کی تلقین ہے، اور ہم نے ساری زندگی گزاری. میری مطلب یہ جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں، میرے تو انہوں نے فلیپ لکھے ہوئے ہیں، میری تعریفیں کی ہوئی ہیں، لیکن میں آج کیا کہوں، میں کیا کروں، میں سچ بولوں گا. اور دوسری بات آپ نے بڑی درست کی کہ ان کے ارد گرد وہ لوگ جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور ڈرائنگ رومز میں جا کے پھر بات کرتے ہیں اور وہاں سچ بولتے ہیں. ہمیں اس سچ سے بھی کوئی غرض نہیں. آئیے سچ بولیں، کسی نے سچ ہمارے ساتھ مل کے بولنا ہے تو سامنے آئے، ہم بات کر رہے ہیں. ہم ادب کے اندر جو جن لوگوں نے ہماری نمائندگی کر کے جھوٹی نمائندگی کی ہے اور ہمارے حقوق حق تلفی کی ہے اور ایکسپلائٹ کیا ہے، فائنینشیل ایکسپلائٹیشن کی ہے، مورل کی ہے، تو ہم اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. ہم کم از کم آواز ضرور بلند کریں گے. اور مکالمہ کرنا، اور وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو بولتی نہیں، جو چیخ نہیں مارتی اپنے آپ اوپر ہونے والے ظلم پہ. لیکن ہم زندہ ہیں پوری تمکنت کے ساتھ، پورے جوش جذبے کے ساتھ ہم زندہ ہیں، شاعری بھی کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں کہ ہمارا کوئی نقصان ہو گیا ہے، لیکن ہم اس نقصان کو جو ملکی نقصان ہے، قومی نقصان ہے، اس پہ بات کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام سے ڈاکٹر ابرار عمر اور فرحت عباس شاہ کو اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی ناصر.